شہرنامہ کے اردو سیگمنٹ میں ہم کچھ اہم خبریں پیش کر رہے ہیں۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں توریت جلانے کا منصوبہ بنانے والے 32 سالہ شخص نے اسرائیل کے اظہار مذمت کے بعد اپنا منصوبہ ترک کرتے ہوئے احتجاج نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق توریت نظر آتش اور اس کی بے حرمتی کا اعلان کرنے والے شخص نے وضاحت کی ہے کہ میرا مقصد دراصل ان لوگوں کی مذمت کرنا تھا جو سویڈن میں قرآن پاک جیسی مقدس کتابوں کو جلاتے ہیں۔ سویڈن کی پولیس نے جمعے کو کہا تھا کہ انہوں نے اسٹاک ہوم میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر توریت اور انجیل جلانے کے لیے ایک احتجاجی مظاہرے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیل کے صدر ایزک ہرزوگ نے اسرائیلی نمائندوں اور یہودی تنظیموں میں سے ایک تھے جنہوں نے اس فیصلے کی فوری طور پر مذمت کی تھی۔ مظاہرے کے منتظم احمد نے وضاحت کی ہے کہ ان کا مقصد دراصل مقدس کتابوں کو جلانا نہیں تھا بلکہ ان لوگوں پر تنقید و مذمت کرنا ہے جنہوں نے حالیہ مہینوں میں سویڈن میں قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی کی ہے اور جس کی سویڈش قانون ممانعت نہیں کرتا۔ شامی نژاد سویڈش باشندے کا کہنا تھا کہ یہ ان لوگوں کو ایک جواب ہے جو قرآن کریم کو نظر آتش کرتے ہیں۔ ان میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اظہار رائے کی آزادی کے حدود ہیں جن کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ہم ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں۔ اگر میں توریت، کوئی شخص انجیل، کوئی اور شخص قرآن مجید کو نظر آتش کرتا ہے تو یہ یہاں جنگ ہوگی۔ میں جو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ جنوری میں سویڈش ڈنمارک کے دائیں بازو کے انتہا پسند راسمس پلوڈن نے سویڈن کی نیٹو رکنیت کے لیے درخواست کی اور سویڈن کے اتحاد میں شمولیت کے لیے ترکی کے ساتھ مذاکرات کی مذمت کرنے کے لیے قرآن پاک کا ایک نسخہ نظر آتش کر دیا تھا۔ 28 جون کو سویڈن میں ایک عراقی پناہ گزین نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اسٹاک ہوم کی سب سے بڑی مسجد کے سامنے قرآن پاک کے نسخے کے کچھ اوراق نظر آتش کر دیے۔ ان دونوں واقعات کی مسلم دنیا سمیت پوری دنیا میں شدید مذمت کی گئی۔ اگرچہ سویڈش پولیس نے نشاندہی کی ہے کہ مظاہرے میں کسی مقدس کتاب کو نظر آتش کرنے کی باضابطہ اجازت نہیں دی گئی، لیکن ملک میں مقدس کتابوں کے جلانے کی ممانعت کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ تاہم اگر سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہو یا نسلی منافرت اور اشتعال انگیزی کے خطرے کے پیش نظر مظاہرے کی اجازت دینے سے انکار کر سکتی ہے۔